ایک دور دراز سلطنت میں جہاں اونچے پہاڑ اور سرسبز و شاداب وادیاں تھیں وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 3 بہادر بیٹے تھے اور 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام شہزادہ احمد تھا جو اپنی بہادری اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام شہزادہ علی تھا جو اپنی ذہانت اور حکمت سے سلطنت کے معاملات کو سنبھالتا تھا، اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام شہزادہ زید تھا جو اپنی رحم دلی اور سخاوت کے لیے جانا جاتا تھا۔ شہزادیوں میں بڑی کا نام شہزادی سارا تھا جو اپنی خوبصورتی اور نرم دلی کے لیے مشہور تھی، جبکہ چھوٹی شہزادی کا نام شہزادی فاطمہ تھا جو اپنی چنچل طبیعت اور فنون لطیفہ سے لگاؤ کے لیے جانی جاتی تھی۔ ایک دن سلطنت پر ایک خوفناک آفت آن پڑی۔ ایک پراسرار بیماری پھیل گئی جو لوگوں کو کمزور کرتی جا رہی تھی۔ شاہی طبیبوں نے بہت کوششیں کیں لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ آخرکار ایک بوڑھے فقیر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس بیماری کا علاج صرف ایک خاص جڑی بوٹی میں ہے جو ایک خطرناک جادوئی جنگل کے سب سے گہرے حصے میں چھپی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ جڑی بوٹی صرف تب ہی اثر دکھائے گی جب اسے کوئی ایسا شخص لائے جو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ بادشاہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ جڑی بوٹی لانے کا یہ مشکل کام انجام دیں۔ شہزادہ احمد جو سب سے بہادر تھا فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے کہا، ابا جان میں یہ جڑی بوٹی لے کر آؤں گا چاہے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شہزادہ علی نے بھی کہا، میں احمد کے ساتھ جاؤں گا اور اپنی حکمت سے راستے کی رکاوٹوں کو دور کروں گا۔ شہزادہ زید نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار نہ کیا، میں بھی اب دونوں کے ساتھ جاؤں گا اور اس سفر میں آپ کی مدد کروں گا۔ تینوں شہزادے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جادوئی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کا راستہ بہت خطرناک تھا جہاں ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی آزمائش تھی۔ انہوں نے کئی جادوئی مخلوقات کا سامنا کیا اور اپنی بہادری اور حکمت سے انہیں شکست دی۔ آخرکار وہ جنگل کے سب سے گہرے حصے میں پہنچ گئے جہاں وہ خاص جڑی بوٹی چمک رہی تھی، لیکن اس جڑی بوٹی کے گرد ایک خوفناک جادوئی قوت تھی جو اسے ہاتھ لگانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتی۔ شہزادوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تبھی شہزادی سارا اور شہزادی فاطمہ جو چھپ کر اپنے بھائیوں کے پیچھے آئی تھیں سامنے آ گئیں۔ شہزادی سارا نے کہا، بھائی جان فقیر نے کہا تھا کہ جڑی بوٹی صرف تب ہی اثر دکھائے گی جب کوئی اپنی جان کی قربانی دے۔ شہزادی فاطمہ نے کہا، ہم اب کی بہنیں ہیں اور ہم اب کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کریں گی۔ شہزادی سارا اور فاطمہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جان کی قربانی دیں گی۔ شہزادوں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ تیار نہ ہوئیں۔ دونوں شہزادیوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور جادوئی جڑی بوٹی کی طرف بڑھیں۔ جیسے ہی انہوں نے جڑی بوٹی کو چھوا ایک زوردار روشنی چمکی، تو شہزادوں نے دیکھا کہ شہزادیاں ایک خوبصورت جادوئی تتلیوں میں بدل چکی تھیں جو جڑی بوٹی کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ جڑی بوٹی کی جادوئی قوت ختم ہو گئی تھی اور شہزادے اسے آسانی سے حاصل کر سکے۔ وہ جڑی بوٹی لے کر سلطنت واپس آئے۔ جڑی بوٹی کے استعمال سے سلطنت کے تمام لوگ شفایاب ہو گئے، لیکن شہزادیاں ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھیں۔ بادشاہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کی قربانی سے بہت غمگین تھا، لیکن اسے فخر تھا کہ اس کے بچے اتنے بہادر اور خود قربان تھے۔ اس دن کے بعد سلطنت میں ہر سال شہزادیوں کی قربانی کی یاد میں ایک خاص تہوار منایا جاتا تھا تاکہ لوگ ہمیشہ ان کی قربانی کو یاد رکھیں۔